قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت میں بارہا بیان ہوا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے سورہ یونس کی جس پہ ہزاروں موضوع تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک اللہ کے ولی نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی اولیاء جو ہے یہ جمع ہے ولی کی، اور ولی کا معنی ہے قرب اور نزدیک، یعنی کہ ہمارے صوفیاء اور ہمارے مفسرین انہوں نے جو ولی کا معنی اور جو تفسیر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو آپ کو رب سے ملا دے، رب کے قریب کر دے۔ جو آپ کو رب سے دور کر دے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو رب کے قریب کر دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور عقائد سے وہ آشنا ہو، عقائد جانتا ہو اور لوگوں کو سمجھا سکتا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو بھوک مارے اور آپ کے سر کا درد چلا جائے تو آپ کہیں تو اللہ کا ولی ہے، یہ نشانی نہیں ہے اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے، اس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دیکھنا اور اس کا چلنا اور اس کا بولنا یہ سب رب کی رضا کے لیے ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور شریعت پہ چلتا ہوتا۔ ایک تو ولی کا قسم مجذوب بھی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجذوب کو اس وقت تک مانیں گے، مجذوب سمجھتے ہیں بھائی، مجذوب کہتے ہیں کہ جو ایک ایسے عالم میں ہو کہ بعض اوقات اس کی بھی خبر نہ ہو کہ وہ کسی نماز کا وقت ہے اور میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، درویش اس کی جو لو ہے وہ رب سے ہوتی ہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں عام معنی میں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجذوب کو بھی تب مانیں گے جب اس کی بات یا اس کی حرکت شریعت سے نہ ٹکرائے، اس کی حرکت شریعت سے نہ ٹکرائے، اس کو مجذوب مانیں گے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ درس دے بیٹھ کے اب ہے وہ مجذوب تو مجذوب تو بول ہی نہیں سکتا، تو وہ درس دے بیٹھ کے کہ جناب یہ نمازیں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، آپس میں دوسرے کے حقوق دیکھو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے مولویوں کا بھی مسئلہ ہے، پیروں کا بھی مسئلہ ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپس میں کیسے رہنا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیٹے کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، اور والدہ کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، پھر پیر صاحب کے اپنے کیا حقوق ہیں، یہ پیر صاحب نے یہ بتایا ہے۔ اور بھائی مصطفیٰ کے کیا حقوق ہے، یہ کس نے بتانا ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ قاضی اعظم علی رحمہ آپ نے کتاب لکھی ہے شفا شریف، اس کے آپ نے شروع میں جو ٹائٹل ہے جو بات لکھی ہے نا آپ کے مریضی نے، وہ لکھا ہے کہ یہ کتاب حقوق مصطفیٰ کے لیے ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے حقوق۔
اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب ولی ہے کون؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ آیت آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو پرہیزگاری اختیار کریں، جو اللہ سے ڈریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ سے ڈریں. اب یہاں پہ بزرگان نے لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جس کی زبان غیبت، چغلی، جھوٹ اور تمام برائیوں سے پاک ہو اور مصروف ہو زبان کس چیز میں؟ علم دین میں. علم پڑھنے پر. بھائی بچوں کیا کر رہے ہیں؟ ادھر توجہ کرو. میں آپ کو اتنی زبردست باتیں سنا رہا ہوں اور آپ اپنا کھیلنے لگے ہو. جمعے کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اور جن کو اس دن کا پتہ نہیں ہے، باقی ساری مخلوق جانتی ہے جمعے کا دن کیا ہے. اس لیے توجہ سے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو سنو، اس کو یاد کرو، جا کے گھر میں بتاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لے جناب بات کیا ہو رہی ہے کہ ولی اللہ کے بارے میں اپنے بڑے بزرگان دین ہیں جنہوں نے ولی اللہ کی تعریف کی. اب ولی کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس میں تقویٰ ہو. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. یہ نہیں کہ جنہوں نے زلفیں جناب گوڑیاں تو کر لی، جنہوں نے یہ 10 مکھیاں پہن لی، جنہوں نے نمازیں چھوڑنے کا قصد کیا، جنہوں نے اپنے مریدوں کو سکے لگوائے. یہ نہیں ہے جو شورتیں بازی دکھائیں، جو نچ کے دکھائیں، کرنٹ فیل ہو. یہ نہیں ہے. اللہ جنا آمن، قرآن میں رب نے اس کی صفت بیان کر دی. اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ جنا آمن وکانوا یتقون، کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. اس کے جسم پہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں. اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو ایسا شخص ہو وہ اللہ کا تو ولی ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ بھی اس کا ولی ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ بھی اس کا ولی ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے، جو شریعت پہ چلے، جو خلاف شرع کام کرے، اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ ولی ہو سکتا ہے. سنیں یہ بات، جو خلاف شرع کام کرے وہ ولی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ولی الشیطان کہیں گے، ولی اللہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اب رب ماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور ایک اور آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دوست ہیں رسول اور ایمان والے. رسول اور ایمان. ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست. رب فرماتا ہے دوست ہے کون؟ رسول، اس کے بعد ایمان والے. تو یہ ولی اللہ کو ہوتے ہیں بغیر ایمان کے، ایمان والے. سورہ رات میں کیا فرمایا؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. رب فرماتا ہے اور اللہ ولی کو دوست رکھتا ہے. ولی کا تو اپنا معنی دوست کرنا ہے. پھر رب فرماتا ہے میں اس کو دوست رکھتا ہوں. جیسے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کا دوست ہے لیکن آپ اس کو ولی نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اللہ کا دوست ہے وہ ولی ہوتا ہے. آگے ساتھ اب مشکات کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی تو اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ روایت ہے مشکات شریف حدیث قدسی. حدیث قدسی کو کہتے ہیں کہ رب کی بات کو مصطفیٰ کی زبان سے نکلے. کیا فرمایا کہ جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ کہتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ہے. رب جنگ کا ارشاد فرما رہے ہیں. تو ولیوں کے بڑے گستاخ پھر اور یہ کے بڑے گستاخ پھر ابو خادم صاحب نسلی کے بڑے گستاخ پھر آپ کو جناب دادا صاحب کے بڑے گستاخ پھر اعلیٰ حضرت کے گستاخ پھر جائیں گے، پوسٹیں ملتے ہیں کہ تو رب نے اعلان جنگ کہا ہے کہ یہ کیوں زندہ پھر رہے ہیں. یہ سوال ہے.
جب رب نے فرمایا اعلان جنگ ہے، آپ کی ایک چھوٹی موٹی جنگ ہو تو ہمیں ایک دوسرے کو جناب لگا کے رکھتے ہیں، وہ رب ہو کے تمہارے اعلان جنگ ہے پھر زندہ پھر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور آتا ہی ہے کہ رب نے اعلان جنگ کا کہا ہے تو وہ کیسے پھر رہے ہیں؟ وہ کس طرح؟ مجھے ایک مفتی ہے امام کے پاس بیٹھا، وہ کہتے ہیں جناب بس اللہ ہدایت ہے، ایمان کچھ اور چیز ہے، علم کچھ اور چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علم کا جو کمار ہے وہ بعض کی عقل سے اوپر ہو جاتا ہے، جیسے ابن تیمیہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس کا علم اس کی عقل سے بڑا تھا، اس کا علم اس کی عقل سے بڑا تھا۔ جب علم عقل سے بڑا ہونا تو پھر عقل کام نہیں کرتی اور علم کو الٹا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، کہتے ہیں یار یہ اگر ہے بھی وہ برین بھی بس کرتے مفتی صاحب تھے بھی وہ جامع نظامی آتے لیکن بس بڑھن دے انہوں نے کہا بھائی اگر اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے ناپسند ہوتے لوگ اور یہ اللہ کے مصلحت یہ زندہ کیوں پھر رہے ہیں؟ میں نے اسی وقت ان کو جواب دیا یہ زندہ کیوں پھر رہے ہیں، یہ کیوں سکون میں ہے؟ ادھر تو رب نے کہا کہ میرا ان سے اعلان ہے جنگ ہے، تو یہ جو جناب تندرست اور خوش حشاش پھر رہے ہیں، رب نے تو اعلان جنگ کا کہہ دیا، رب نے تو جنگ کا اعلان کر دیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جان جو ہے نا جان یہ ہمارے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، جان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری کسی سے دشمنی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جان چھین دیں، اس کو جناب مار دیں۔ میں نے کہا جان تو رب نے مچھر کو بھی دی ہے، جان تو رب نے یہود و نصارہ کو بھی دی ہے، وہ بھی پھر رہے ہیں۔ جان تو رب نے دنیا میں کس کو نہیں دی؟ کتنی مخلوق ہے جان والی جو نظر بھی نہیں آتی، جس میں ایسی مخلوق بھی ہے جو ہماری سامنے نہیں آ سکتے، رجال الغیب فرشتہ اس کو دیکھتے ہیں، پھر جنات بھی ہیں۔ جان تو رب نے دی ہے، جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور بھائی رب جسے اعلان جنگ کرتا ہے اس سے جان نہیں، اسے ایمان چھین دیتا ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے، اسی تو کہا اللہ کے در سے ایمان بھی ملتا ہے۔ کچھ دیکھ کے اٹھو اہل صفا کے در سے کہ یہ در قریب ہے، مصطفیٰ کے در سے ایمان سکون توحید رسالت سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ آگے رب نے فرمایا اسی حدیث میں کہ پھر رب محبوب جانتا ہے اس بندے کو جب وہ فرضیت بجا لاتا ہے، فرض پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ فرض پڑھتا ہے۔ پہلے فرض کی بات ہوئی ہے، قرآن میں بھی پہلے فرض کی بات ہے، یعنی فرض چھوڑ کر تزکیہ پڑھنا وہ یہ غور و فکر کرنا اس بات سے۔ رب نے فرمایا محبوب بناتا ہوں اس کو جو فرض پڑھتا ہے، پھر نوافل کے بعد رب پھر وہ نوافل پڑھتا ہے، پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تو ان چیزوں سے باہر ہے نا، تو امام فخر الدین رازی نے اس کے بات کی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نور اس میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی دور کی چیز اس کو قریب نظر آتی ہے، دور کی آواز اس کو قریب سنائی دیتی ہے، اس کا چلنا یہاں پہ وہ کوسوں دور پر چلا جاتا ہے۔ وہ سیاست رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جو مریدین آ گئے، ایک دفعہ آپ کے پاس مریدین آئے اور 70 جگہ آپ نے قدم رکھا اور سب کے گھر دعوت پہ آپ گئے ایک وقت میں۔ جب مطلب میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں کہا وہ سیاست رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایک وقت میں 70 جگہ قدم رکھا، یہ اللہ رب ذوالجلال کے نور کا ظہور ہے، اس میں ولی رب کا نام نہیں ہے، یہ سارے رب ذوالجلال نبی کا موضوع بھی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں ولی کی کیا بات ہے جناب، آسمان میں بڑھ گیا کتنے بڑے ولی، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کیا شرط ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا دربار لگا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، آپ کے حوالے کرتے ہیں، جس میں جن بھی ہیں، جس میں انسان بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔
اب ملکہ بلقیس یمن سے آ رہی ہے، بیت المقدس اس نے پہنچا ہے، سلیمان السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیت المقدس میں ہیں، اب وہاں سے وہ آ رہے ہیں ایک تختہ بلقیس، وہ جناب یمن میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تختہ بلقیس کو یہاں پر لے گئے، اس کے آنے سے پہلے ہزاروں میل کا سفر کا وہ تختہ کھولنے کیا سکتا ہے، وہ تخت کھولنے کیا سکتا ہے، وہ جو ہیرے جواہرات سے مزین، سونے کے موتیوں سے مزین، اور اتنا بڑا کہ جناب اس کو اٹھانے کے تقریباً کوئی 1000 بندہ چاہیے، کہاں وہ کون ہے وہ تختے کو لے کر آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جن کھڑا ہوا، جن کھڑا ہوا، جن کھڑا ہوا، رب فرماتا ہے قال من الجن، اس نے کہا جن انا ابھی کبھی حضور میں لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کب تک لے کے آئے گا، کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ اس نے کہا حضور یہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے گا، یعنی کہ جن ہے۔ اب سنیں وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ بڑا کدھر ہوا ہے، یمن کے اندر ہزاروں میل پہ وہ تخت پڑا ہے، اور ایک کمرے میں دوسرا کمرہ، دوسرے میں تیسرا، تیسرے میں چوتھا، چوتھے میں پانچواں، پانچویں میں چھواں، چھویں میں ساتواں، 7 کمروں کے اندر، اور 7 کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور باہر پہرے دار کھڑے ہیں۔ اس نے کہا حضور جن تو ہوں لیکن حضور 2-3 گھنٹے مجھے تو چنگی نس پتے بلانے کے لیے جہاں بندہ کئی دنوں میں جا سکتا ہے، جن ہوں میں جناب چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، کہا میں چند گھنٹوں میں؟ حضرت سلیمان سے کرتے نہیں، تو بیٹھ جا، اس سے پہلے کون لے کے آئے؟ آسمی پر گیا، وہ کھڑے ہوئے، اللہ کا ولی 70 سال عمر ہے، سفید داڑھی ہے، جسم پر اللہ کے خوف کا غلبہ اور لرزہ طاری ہے، اور جسم کے ہر بال سے اللہ اور حضور کی صدا جاری ہے۔ کھڑے ہوئے بزرگ، کھڑے ہوئے، آسمی پر کیا، کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے قرآن مجید میں آتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ زبور کا علم رکھتا تھا، زبور کتاب کا اس کا وہ علم رکھتا تھا۔ کھڑے ہوئے عرض کی حضور میں نے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ کہا حضور آپ کی آنکھ چمکنے سے پہلے تختہ پیش کریں گا۔ دیکھ جناب آصف کس پر کیا؟ آپ نے ایک نگاہ اس یمن میں 7 دروازوں کے اندر کوفر لگے ہوئے نظرداری تانے سارے ٹوٹ گئے، دروازے ہٹ کے پہرے دار ہٹے، آنکھ چمکی، تختہ آپ نے پیش کیا، اور یہاں سے ملکہ بلقیس کی آواز ہے کہ یہاں پر ملکہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کرامت آصف پر کیا کی۔ اب غور کریں ذرا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں یہ بات کی؟ آپ خود بھی بتا سکتے تھے، سلیمان علیہ السلام خود بھی بتا سکتے تھے، لیکن یہ بات کی کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو دکھایا کہ لوگ جن کی طاقت کو مانیں گے ولی کی طاقت کو نہیں مانیں گے۔ آج میں دکھاتا ہوں ولی کی طاقت کیا ہے۔ اچھا رب نے کیا ترغیب دی کہ جس کے پاس زبور کا علم تھا، کس کا علم تھا؟ زبور کا علم ہے، زبور کا علم ہو۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ہوگا کا بنی ہے، اس کا مقام ہے، زبور کا علم ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، بتاؤ زبور کتاب افضل ہے کہ قرآن مجید افضل ہے؟ بولے قرآن افضل ہے۔ تو زبور کا علم ہو تو رب نے اتنی فضیلت دے دی، تو جس غوث اعظم کو قرآن کا علم ہو، عبد القادر جیلانی کو قرآن کا، دیکھیں نا یہ ضروری نہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب غوث پاک کا قرآن میں ذکر کہاں ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ ہو بھی نہیں سکتا۔ جناب یہ بتائیں کہ دادا صاحب کا ذکر ہے، خواجہ غریب نواز کا کہاں ذکر ہے، نظام الدین اولیا کا کہاں ذکر ہے؟
امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے، امام احمد بن حنبل کا ذکر ہے، ان کا ذکر کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی غور کرو، عاصم برقیہ کا ذکر ہے نا، تو اس کو زبور کا علم تھا، رب نے مقام بیان کر دیا، اب کنایت رب نے تمہیں عقل دی ہے، جیسے کہ قرآن میں رب نے فرمایا کہ اپنے والدین کے آگے اف تک نہیں کرنا، بولو جی والدین کے آگے اف تک نہیں کرنا۔ اب قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ والدین کو چڑھے نہیں پاتے، یہ ذکر تو نہیں ہے، غور کریں نا بھائی، رب نے فرمایا کہ والدین کو اف تک نہیں کرنا۔ لیکن کوئی کہے یار یہ تو بات ہوئی ہے والدین کو اف نہیں کرنا، یعنی کہ والدین کو نعوذ باللہ گالی نکال سکتے ہیں۔ بھائی جب اف کی بات آ گئی تو پتہ یہ چل گیا کہ اوپر تک جتنے بھی پڑھنے ہیں بے ادبی میں وہ نہیں کرنے۔ عاصم بن برقیہ کی بات آ گئی تو پتہ چلا اوپر تک جتنے بھی پڑھنے ہیں ان کا ذکر بھی کرایا کر ہو گیا۔ یہ زبور کا علم ہو، رب قرآن میں ذکر کر دے اور شان بیان کر دے، اور جس کو قرآن کا علم ہو بتاؤ اس عبد القادر جیلانی اور سیاست کا عالم کیا ہوگا، جس کو دین نے خود کہا ہو کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے، اس کو سیاست کا عالم کیا ہوگا، اس خواجہ غریب نواز کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ بنایا ہوگا، اس مجدد انسانی کا عالم کیا ہوگا جو اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو، حضور کی عزت پہ پیرا کیا ہو، اس امام ابو حنیفہ کا عالم کیا ہوگا جن کو جیل میں شریعت کے لیے زہر دے دیا گیا ہو، اس امام احمد بن حنبل کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو قرآن کی نموز کے لیے 80 کوڑے مارے گئے ہوں۔ بتاؤ ان اولیاء کا عالم کیا ہوگا جب عاصم بن برقیہ کا ذکر ہو گیا جس نے ایک نگاہ سے تالے کو توڑ دیا۔ بتاؤ اس اعلیٰ حضرت جنہوں نے کل ایمان کو لکھا ہو، 1000 کتابیں لکھی ہوں، ان کی ایک کتاب فتاویٰ رضویہ کوئی آدمی مشکل سے پڑھ بھی نہ سکتا ہو تو بتاؤ اس اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا